جبکہ حضرت بلال نے اذان دیا تھا تو ایسا نہیں بولا تھا کہ اللہ گوہر اللہ گوہر، اسی نے بولا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا تیرا دین ہے؟ پھر وہ تو اشارہ دے کے رکھا تھا کہ سب سے بڑا وہ ہے، اور یہ جو تھے تو رسالت لانے والے تھے۔ ہمارا جو مرشد ہے اس کا نام تو اکبر ہے، پھر وہ سب سے بڑا بھگوان ہے، اور ہمارا جو مرشد ہے وہ اکبر شاہ تھے، سب سے بڑا بھگوان۔ اور وہ کلو پترا جو سینما ہے نا اس کے قریب میں تھے، وہ نظر محلہ میں لاڑکانہ میں آقا تھے۔ پھر اس کے اندر میں ہم نے اللہ کو پہلے سے دیکھا تھا، پھر بعد میں اس میں چاند کا چہرہ بھی دیکھا تھا، اور اس میں آقا مدینہ کا چہرہ بھی دیکھا تھا۔ پھر ایک بعد میں ملے تھے، جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پر اماں سے، تو پھر پہلے اس کو کیا کرتے ہیں نا، باہر لے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی جا کے اس کو نہاتے ہیں، صفا کرتے ہیں، پھر اس کو کپڑے مپڑے پہناتے ہیں، پھر لا کے رکھتے ہیں، پھر اس کو اذان سناتے ہیں۔ اذان جب سنایا پھر اماں کے گود میں دے گا، تو پہلے سے تو ابو سے ملاقات ہو جاتا ہے جس وقت ابو اذان دے دیتا ہے۔ ہمارا ابو نے ایسا کیا تھا، ہمارا کان پکڑا، ہمارے کو اذان سنایا۔ پھر پہلے ہم اپنا ابو سے ملے تھے، پھر بعد میں جب پوشاک پہنا پھر اماں سے ملے تھے۔ تو یہ ایسا ہے، یہ ابھی بولے گا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور وہ تو گوہر شاہی تو نہیں تھے، وہ تو اکبر شاہی تھے، آقا میرا۔ پھر یہ گوہر شاہی اکبر شاہی اگر کہلا رہا ہے تو بھی اس کے ہزاروں اس کے لقب ہیں۔ ایک کلشین محیط ہے، اس کو بولا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ نہیں ہے، یہ خود ہی ہے۔ اور یہ راہ جو ہے تو ایسی فیلڈ کا بندہ ہے شاید۔ پھر اس نیٹ میں ہمیں کو ایسے نشانیاں دیتے آ رہے تھے کہ بھائی وہ چاند میں اس کا چہرہ ہے، وہ جو ہے پھر آقا مدینہ ہے، پھر وہ جو ہے سب سے بڑا۔ پھر مجھے یہ نشانیاں لگ رہے تھے۔ پھر ایک دن میں چلا گیا تھا اپنے مرشد کے پاس، وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، پھر میں اس کی قبر پہ گیا، پھر جا کے رات کو 12:30 بجے کے ٹائم اس کے پاؤں میں پڑا، پھر جا کے اس کے سرانے میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں پوچھا آقا میرے لیے کوئی خدمت ہے تو میں پھر بھی حاضر ہوں، چاہے شاید تو ادھر دیوار میں چھپا ہے لیکن یہ دنیا میں جو تو رہ رہا ہے۔ اسی وقت مجھے بول دیا کہ بیٹا اور آپ جو ہے نا کچھ میری ادھر مدد کرو۔ پھر ہم سمجھ لیا کہ یہ بول رہا ہے کہ یہ جو نیٹ میں ہمارے بندے آئے ہیں اس کے ساتھ میں تو کام کرو۔ پھر ہم نے یہ اشارہ سمجھ لیا، پھر ہم آ کے کام کرنے لگے۔ ہمیں کوئی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے، وہ اسی لیے کہ وہ بیجل نے ایک ساز کے تند کے ایک تار کے آواز کے درد پر اپنا سر کاٹ کے دیا تھا، اور پھر بولا تھا میرے کو 10 اگر ایسے سر ہو گئے اس میں ترازو میں ڈالوں، آپ کا ایک جو آواز ہے یہ آپ کے ساز کا تار کا یہ ہم سے بھاری ہے۔ پھر ہم بھی اسی لیے دیکھ لیا کہ ہمارا جو آقا ہے یہ ہمارا ایسے سر 10 ہو گئے، ہم ڈالے گا ترازو میں نا تو بھی وہ بھاری ہے، اس کا خالی ایک درد کی جو دھن تار سے نکلی وہ تو سب نے سنی، جو تار پہ گزری کس دل کو کیا پتا۔